در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و ثنا سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا ہے، 22 دروس گزر چکے، آج 23واں نمبر درس ہے۔ ہم نے جزء لا یتجزا کا بحث شروع کیا تھا، اس میں فلاسفہ نے دلیل قائم کی تھی متکلمین کے خلاف جزء لا یتجزا کے ابطال میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی سے بھی آپ 3 جزء لا یتجزا فرض کر لیں، بیچ والا جو ہوگا وسط والا، ایک وسط والا ہوگا، 2 اس کے اطراف میں ہوں گے۔ جو وسط والا ہوگا یا تو معنی ہوگا یا تو معنی نہیں ہوگا، آپس میں ملنے سے دونوں کو۔ اگر وسط والا معنی نہیں ہوگا تو دونوں کا تداخل پایا جائے گا اور تداخل جواہر باطل ہے۔ اگر وہ معنی ہے تو ظاہری بات ہے اس وسط والے کا ایک کنارہ ایک طرف والے کے ساتھ ملتا ہوگا اور اس وسط والے کا دوسرا کنارہ دوسرے والے کے ساتھ ملتا ہوگا۔ اس طریقے سے وہ 2 کناروں میں 2 طرفوں میں وہ تقسیم ہو گیا۔ اور آپ کا دعویٰ تھا کہ جزء لا یتجزا جو ہے اسے کہتے ہیں جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا، تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا تو یہ تو تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی، گزرے ہوئے درس میں وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی تھی، امید ہے کہ وہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ ایک اعتراض نقل کریں گے اس صورت میں جس صورت میں آپ نے جزء لا یتجزا کو، یعنی فلاسفہ نے جزء لا یتجزا کو تقسیم کیا تھا، یعنی وہ صورت جس سورہ میں بیچ والا یعنی وسط والا جزء لا یتجزا معنی بن رہا تھا۔ جب معنی بن رہا تھا تو انہوں نے طرفین کو 2 نہایتوں کو فرض کیا اور 2 نہایتوں کو فرض کر کے اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ تقسیم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم نے ثابت کر دیا، فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اعتراض جو ہے وہ نقل کرتے ہیں علامہ میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر اس کا فلاسفہ کی طرف سے جواب دیں گے۔ اعتراض متکلمین کی طرف سے یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا جو بیچ والا جز ہے وسط والا، یہ وہ صورت میں اعتراض ہے جس صورت میں وہ معنی بن رہا تھا دونوں کی ملاقی سے۔ تو اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ جو بیچ والا جز ہے، وسط والا جو جز ہے، آپ نے کہا تھا اگر وہ معنی نہیں بن رہا اطراف والے کو جزوں کو آپس میں ملنے سے، تو اس کا ایک کنارہ اس طرف فرض کیا تھا، ایک کنارہ دوسری طرف فرض کیا، تو ایک نہایت اس طرف ہو گئی، ایک نہایت اس طرف ہو گئی۔ اس طرح 2 نہایتیں اس کے اوپر اس کے اندر آپ نے فرض کر لی اور تقسیم کیا، قول آپ نے نقل کیا فلاسفہ نے۔ تو اس کی طرف سے اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کی ہمیں تسلیم نہیں۔ کیوں تسلیم نہیں؟ کہ جب ایک جو بیچ والا جز ہے، جو بیچ والا جز ہے اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تقسیم نہ ہو، بلکہ وہ اپنی ذات میں وہ جزء لا یتجزا جو بیچ والا ہے وسط والا، وہ اپنی ذات میں جو ہو وہ غیر منقسم ہو، اور جو 2 نہایتیں آپ نے فرض کی ہیں، ایک والا طرف اس جزء لا یتجزا کے ساتھ، ایک والا طرف اس جزء لا یتجزا کے ساتھ، جو 2 نہایتیں آپ نے فرض کی ہیں،
یہ دونوں حال ہو اور وہ جز ان کے لیے محل بن رہا ہو، اور وہ جز جو ہے وہ غیر جو جز آپ نے فرض کیا تھا وہ جز لا یتجزا ہو، یعنی تقسیم کو قبول نہ کرتا ہو اپنی ذات میں، لہٰذا وہ جو جز ہم نے فرض کیے ہیں وہ اسی کے اپنے ہیں کہ وہ تقسیم کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں، شاید آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اعتراض دراصل یہ ہے، آپ نے بیچ والے وسط والے جز کو تقسیم کیا، جو تقسیم کیا تھا اس کا دلیل یہ دیا ایک کنارہ اس کی طرف مل رہا ہے، ایک کنارہ اس کی طرف مل رہا ہے، لہذا دو کناروں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اعتراض اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں متکلمین کی طرف، یہ آپ کیسی چیز بیان کر رہے ہیں، یہ کہاں سے تقسیم ہو گیا؟ چیز تو وہ جز تو ایک ہی ہے، وہ ایک ہی جز ہے، اس کا ایک کنارہ ہے، دوسرا یہ کنارہ ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ دونوں کنارے ایک ہی جز کے اندر کے کنارے ہیں، یہ محال بن رہے ہوں اس بیچ والے وسط والے جز کے ساتھ۔ جب بیچ والے جز کے یہ حال بن رہے ہوں، دونوں کا وہ ایک ہی محل ہے، وہ دونوں کا جو جز ہے بیچ والا ان کا محل ہے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ اعتراض کریں گے، کہیں گے کہ اس طرح نہ کہا جائے، پھر فلاسفہ کی طرف سے اس کا رد کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اعتراض کو دیکھتے ہیں، پھر جواب کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يقال هذا يستلزم لأن يكون له نهايتان ويجوز أن يكون لشيء واحد غير منقسم في ذاته نهايتان هما أرزان حالان فيه۔ یہاں تک اعتراض ہے۔ سب سے پہلے اعتراض کی معنی کر لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ جواب کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ لا یقال، علامہ میبزی علیہ رحمہ کہتے ہیں لا یقال، یہ نہ کہا جائے، کیا نہ کہا جائے؟ یہ نہ کہا جائے کہ ہاذا یستلزم، یہ والی جو صورت ہے جس میں وہ بیچ والا معنی بن رہا تھا، جس کے لیے آپ نے دو نہایتیں فرض کی تھیں، اور دو نہایتوں کو فرض کر کے آپ نے اس کو تقسیم کا قول کیا تھا فلاسفہ نے، یہ نہ کہا جائے۔ ہاذا یستلزم، یہ نہ کہا جائے کہ یہ لازم ہوتا ہے، لأن یکون لہ نہایتان، اس صورت میں جس صورت میں اس کے لیے دو نہایتیں ہوں۔ وَيَجُوزُ، اور یہ بھی تو جائز ہے، أَن يَكُونَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ غَيْرٍ مُنْقَسِمٍ فِي ذَاتِهِ، جو چیز ہو وہ غیر منقسم ہو اپنی ذات میں، اور شے واحد ہو، نہایتان، اس کے لیے دو نہایتیں ہوں، ہما ارزان، وہ دونوں اس کے لیے ارز ہو، حالان فیہ، اور دونوں اس کے لیے حال ہو، فیہ، اس چیز کے اندر۔ تو لہٰذا یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ اعتراض ہے دراصل، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ دو حال ہو اس شے واحد کے لیے، غیر منقسم ہو فی ذات ہی، اپنی ذات میں غیر منقسم ہو، شے واحد ہو، اس کے لیے آپ نے دو نہایتیں فرض کی، وہ دونوں اس کے لیے حال ہوں، اور دونوں حال جو ہے وہ عرض ہے۔ اور تداخل جو اگر آپ بیان کریں گے، اگر تداخل کوئی مانیں گے تو تداخل جو عرض کا ہوگا تو وہ تو باطل نہیں ہے، تداخل تو جواہر کا باطل ہے، اعراض کا باطل تو نہیں ہے، لہٰذا یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو آپ لا یقال سے ہی پہلے اوپر جواب دے رہے ہیں کہ اس طرح نہ کہا جائے۔ تو اعتراض آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب جواب کی طرف آتے ہیں، جواب اس کا کیا دے رہے ہیں؟ لأنا نقول، یہاں سے جواب دے رہے ہیں، لأنا نقول ان كانت النهايتان حالتين في محل واحد بحسب الإشارة فتكون الإشارة إلى أحدهما أين الإشارة إلى الأخرى، فيلزم طلاق الطرفين، وإن كانتا حالتين في محلين متمايزين بحسب الإشارة فيلزم الانقسام ولو وهما، إذ يمكن حينئذ أن يتوهم فيه شيء دون شيء كما يشهد به البداهة۔ یہاں سے آپ جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض تو کلیئر ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، جو متکلمین کی طرف سے قائم کر رہے ہیں، جو فلاسفہ کے خلاف، جو فلاسفہ نے ابطال جزء لا یتجزا پہ دلیل قائم کی تھی، جس سورہ میں بیچ والا جز معنی بن رہا تھا گزشتہ درس میں۔ اب اس کے اوپر جو اعتراض کیا متکلمین کی طرف سے کہ یہ آپ کی ہمیں چیز جو ہے وہ آپ کا دلیل ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچ والا جو جز ہے وہ ایک ہی ہو، واحد ہو، غیر منقسم ہو اپنی ذات میں، اور جو دو نہایت ہیں اس کے لیے آپ نے فرض کیے ہیں، ایک اس طرف والی ایک اس طرف والی، وہ دونوں اس کے لیے عرض ہوں، وہ دونوں اس کے لیے حال بن رہے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ غیر منقسم ہی رہے گا اپنی ذات میں۔ یہ تھا اعتراض۔
اب فلاسفہ کی طرف سے اس اعتراض کو پھر رد کرنا ہے، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ آپ کی یہ چیز ہمیں تسلیم نہیں ہے، یعنی پھر متکلمین کے خلاف فلاسفہ کی طرف سے جواب دے، ہمیں یہ چیز آپ کی تسلیم نہیں ہے۔ کیوں تسلیم نہیں ہے؟ آپ جواب دے رہے ہیں لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ان كانت النہایتان حالتین فی محل واحد بحسب الاشارة فتكون الاشارة الى احدهما عین الاشارة الى الاخرى فيلزم الطلاق الطرفین۔ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں، آپ نے کہا کہ شے واحد ہو سکتی ہے، غیر منقسم فی ذات ہی ہو سکتی ہے، اس کے لیے دو نہایتیں ہو سکتی ہیں، وہ دو نہایتیں اس کے لیے حال بن سکتی ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک جز ہے بیچ والا، جز لا یتجزا جو آپ نے فرض کیا تھا وسط والا، اس کا ایک کنارہ اس طرف ایک کنارہ اس طرف، وہ جز ایک ہی ہے، آپ نے ان دونوں کے لیے وہ حال قرار دیا۔ تو ہم آپ سے یعنی فلاسفہ کی طرف جواب دے رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جو دو حال آپ نے فرض کیے نہایتوں کو، بیچ والے جز کا، اس طرف والے جز کا طرف کو بھی حال آپ نے فرض کیا ہے، اور اس طرف والے نہایت اور طرف کو بھی آپ نے حال فرض کیا ہے۔ جو دو آپ نے حال فرض کیے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ، جو دو آپ نے حال فرض کیے ہیں تو حال کے لیے محل چاہیے، تو ان دونوں کے لیے آپ نے محل واحد قرار دیے ہیں یا الگ الگ محل قرار دیے؟ اگر محل واحد قرار دیے تو یہ درست نہیں ہے، کیوں؟ تو اس صورت میں تو طلاقی الطرفین ہو جائے گا، طلاقی الطرفین ہو جائے گا تو اس کا وہ حال باقی نہ رہے گا، کیونکہ وہ دونوں پھر ایک ہو جائے، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ان کے لیے ایک علیحدہ محل قرار دے رہے ہیں، جس طریقے سے انسان وہمن سوچتا ہے کہ ایک یہ جز ہے گول جز لا یتجزا، اس کا ایک طرف اس طرف ہے ایک طرف اس طرف ہے، حالانکہ وہ جز ایک ہی ہو، مگر آپ خیال کریں گے کہ ایک آپ اس طرف قرار دے رہے ہیں، ایک اس کا حال آپ اس طرف قرار دے رہے ہیں۔ چلو خارج میں تو نہیں پایا گیا، فلاسفہ کہہ رہے ہیں خارج میں تو نہیں پایا گیا دو اجزاء، مگر وہم میں تو پایا گیا نا، ایک اس کا یہ طرف ہے ایک اس کا یہ طرف ہے، تو وہمی تقسیم تو ہوئی، خارجی تقسیم نہ ہوئی، حقیقی تقسیم نہ ہوئی، مگر پھر بھی وہمی تقسیم تو ہوئی نا، ایک آپ اس طرف فرض کر رہے ہیں ایک آپ اس طرف فرض کر رہے ہیں، تو فلاسفہ کہہ رہے ہیں متکلمین کو تو وہمی ہی صحیح تقسیم تو ہو گئی۔ تو یہ جواب آپ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لأننا نقول، ہم کہتے ہیں ان کانت النہایتان، اگر اس کے لیے دو نہایتیں ہیں، حالتین، وہ دونوں نہایتیں اس کے لیے حال ہیں، فی محل واحد، ایک محل میں، بحسب الاشارہ، اشارہ حسیہ کی مدد کے ساتھ، فتکون الاشارۃ الی احدہما عین الاشارۃ الی الاخری، کہ وہ ایک اشارہ حسیہ اگر ہم اس کی طرف کرتے ہیں اس جز کی طرف، تو وہ ایک اشارہ ان دوسرے کی طرف بھی ہو جائے اور دوسرے کے لیے بھی وہ ایک ہی اشارہ ہو، فیلزم طلاق الطرفین، پھر تو دونوں کے لیے طرفین کا طلاق ہی ہونا لازم آ جائے گا۔ اگر اشارہ حسیہ، ایک کا اشارہ حسیہ کرنا، ایک طرف کی طرف، ایک نہایت کی طرف اشارہ حسیہ کرنا، دوسرے کی طرف بھی عین ہی قرار پائے، تو پھر تو طلاق الطرفین ہو جائے گا۔ اب دوسری صورت، وَإِن كَانَتَا حَالَّتَيْنِ فِي مَحِلٍّ مُتَمَایِزَيْنِ، اگر وہ ہوں گے ایسے دو حال جو متمایز ہیں، وہ جو دو حال ہیں، ایک یہ حال آپ نے نہایت کو فرض کیا تھا، ایک اس طرف والا، فی محلین متمایزین، دو متمایز، دو تمایز، دو مختلف محلوں میں، اور اس طریقے سے یہ اگر کسی آپ گول دائرے کو دیکھ لیں یا جز کو دیکھ لیں تو اس کا جو ایک طرف یہ والا ہے ایک طرف یہ والا ہے، یہ متمایز ہے، آپ اس طرف کو اس طرف والا کہہ رہے ہیں، اس طرف والے کو اس طرف والا کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے دو الگ الگ متمایز تمایز کر رہے ہیں ان دونوں حصوں میں، ان دونوں طرفوں میں، ان دونوں نہایتوں میں، بحسب الاشارہ، اشارہ حسیہ کے ساتھ، فیلزم الانقسام، تو پھر تو انقسام لازم آ گیا۔ فلاسفہ کر رہے ہیں پھر تو یہ انقسام لازم ہے، خارج میں انقسام نہیں ہے کہ جز تو ایک ہے، مگر وہمی طور پہ تو انقسام ہے نا، آپ فرض کر رہے ہیں ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، تو وہمی طور پہ آپ اس کو فرض کر رہے ہیں، قوت واہمہ اس کو فرض کر رہی ہے، ایک اس طرف فرض کر رہی ہے ایک اس طرف فرض کر رہی ہے، چلو خارج میں نہیں پایا گیا پر وہمن تو تقسیم کو قبول کرتا ہے، تو یہ فلاسفہ کہہ رہے ہیں ولو وہمن، تو چاہے وہ وہمی طور پہ ہی کیوں نہ ہو،
اذ یمکن حینئذ جبکہ ممکن ہے اس طریقے سے ان یتوہم فی شیء دون شیء کہ وہم پیدا ہو اس میں، وہم کیا جائے اس میں شیء دون شیء ایک چیز کو سوا دوسری چیز کے، یہ بھی ہے مختلف چیزیں آپ فرض کر سکتے ہیں، یہ نہایت بھی اس کی ہے، یہ نہایت بھی اس کی ہے، ایک طرف یہ نہایت ہے، ایک طرف یہ ہے، دوسرا طرف یہ ہے، وہمی طور پر آپ اس کو جو ہے یہ ممکن ہے اس کو فرض کرنا، کما یشہد بہ البداہہ جس طریقے سے عقل جو ہے، عقل سلیم جو ہے اس چیز کی گواہ ہے، اس چیز کے اوپر شاہد ہے۔ تو یہ فلاسفہ کے طرف سے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو اعتراض متکلمین کے طرف سے قائم کیا گیا ہے جزء لا یتجزا کے ابطال پہ، جو فلاسفہ نے دلیل دی گزشتہ درس میں، اس کے اوپر یہ اس کا جواب ہے۔ یہاں تک جو ہے بات مکمل ہو گئی، اس سے آگے جو ہے دوسرا دلیل دیں گے جزء لا یتجزا کے ابطال پہ فلاسفہ کی طرف سے، انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے۔ اب ایک بار دوبارہ عبارت پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يقال هذا يستلزم لأن يكون له نهايتان ويجوز أن يكون لشيء واحد غير منقسم في ذاته نهايتان هما أرزان حالان فيه، لأن نقول إن كانت النهايتان حالتين في محل واحد بحسب الإشارة فتكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الأخرى فيلزم طلاق الطرفين، وإن كانتا حالتين في محلين متمايزين بحسب الإشارة فيلزم الانقسام ولو وهما، إذ يمكن حينئذ أن يتوهم فيه شيء دون شيء كما يشهد به البدع۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ نہ کہا جائے یہ کہ لازم آتا ہے کہ ہو اس کے لیے دو نہایتیں، یعنی اس جز کے لیے دو نہایتیں، اور جائز ہے کہ ہو شے واحد کے لیے، ایسی شے واحد کے لیے جو غیر منقسم ہو اپنی ذات میں، اس کے لیے دو نہایتیں ہو اور دونوں اس کے لیے عرض ہوں اور دونوں وہ اس کے لیے حال بن رہی ہوں اس شے میں۔ لأنا یہاں سے جواب دے رہے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ دو نہایتیں حال ہے محل واحد میں اشارہ حسیہ کے اعتبار سے، پھر ہوگا اشارہ حسیہ ان دونوں میں ایک کا عین اشارہ دوسری کی طرف، پھر تو لازم آئے گی طلاق الطرفین، دونوں طرفوں کا ملاقی ہونا۔ اور اگر ہوں دونوں حال متمایز محل میں، دو مختلف محلوں میں اشارہ حسیہ کے قبول کرنے کے اعتبار سے، پھر لازم آئے گا انقسام، توڑے جو وہ چاہے کہ وہ وہمی طور پر کیوں نہ ہو، ولو وہمن، جبکہ ممکن ہے اس طریقے سے وہم کرنا اس میں ایک چیز کا سوائے دوسری چیز کے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے شاہد ہے اس کے اوپر عقل سلیم۔ تو یہاں تک آپ نے جواب دیا جو اعتراض قائم کیا متکلمین کی طرف سے جزء لا یتجزا کے ابطال پہ، جو فلاسفہ نے صورت قائم کی تھی بیچ میں، جو وسط میں مانع ہو رہا تھا، اس کے لیے دو نہایتیں فرض کی تھی، اس کے اوپر پھر اس کے رد میں پھر فلاسفہ کی طرف سے جو ہے وہ جواب نقل کیا۔ یہاں تک پہلی جو ابطال جزء لا یتجزا پہ دلیل قائم کی تھی فلاسفہ نے، اس کا خلاصہ مکمل ہوا، عبارت بھی مکمل ہوئی اور ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ دلیل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آخر میں یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور جو ہے اپنے کمنٹ سے ہمیں جو ہے آگاہ فرمائیں کہ جو ہمارا یہ درس ہے آپ کے لیے کیسا ہے، فائدہ مند ہے یا اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یا ہماری اصلاح کے لیے کوئی آپ کو کمنٹس آپ نے کمنٹس کرنے ہوں تو ہمیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کو جواب بھی دیں گے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آپ دبا دیں، جس طریقے سے ہماری کوئی بھی ویڈیو جو ہے جیسے اپلوڈ ہو وہ آپ کی طرف پہنچ جائے۔ اگلے درس تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ درس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔